ربیع الاول کا مقدس اور مبارک مہینہ ہے، اور اس کا کرم ہے کہ ہمیں یہ مبارک ساعتیں میسر ہیں، اور ہم آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد منا کر یہ سعادتیں سمیٹنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ تردد کا شکار ہوتے ہیں اور اگر مگر کے چکر میں ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ میلاد کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، یہ چراغاں ہیں، یہ پتیاں ہیں، یہ جھنڈیاں ہیں، یہ ڈیکوریشنز ہیں، جلسے اور جلوس ہیں، اور یہ اہتمام ہے، تو اگر میلاد منانا اتنی باعث برکت بات ہے، اتنی اہم بات ہے، رحمتوں کے نزول کا ایسا بڑا سبب ہے، تو کہیں قرآن مجید میں بھی میلاد کا ذکر ہوگا؟ تو اگر قرآن میں میلاد کا لفظ دکھا دیں تو ہم بھی میلاد منانا شروع ہو جائیں، اور اگر نہ دکھا سکیں تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس کو آپ اتنی اہمیت، اتنی وقت، اتنی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں، ذکر تک نہیں۔ یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پورے قرآن میں میلاد کا لفظ تو نہیں آیا، لیکن یارو اگر کوئی غیر مسلم ہو، کافر ہو، دین سے بیگانہ ہو اور آپ سے اعتراض کرے اور سوال کرے، پوچھے کہ بتائیے آپ کے دین کی بنیاد کس عقیدے پر ہے، تو آپ بغیر ہچکچاہٹ کے، بغیر تذبذب کے، بغیر کسی تردید کے، خوف کے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے۔ یہ کوئی متنازع مسئلہ نہیں ہے، کوئی ڈسپیوٹڈ میٹر نہیں ہے، ہر ایک مانتا اور جانتا ہے کہ اسلام کی بنیاد توحید پر ہے۔ اب وہ کافر، وہ غیر مسلم کہے کہ اچھا اگر اسلام کی بنیاد توحید پر ہے تو ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کی نظر میں قرآن کا مقام کیا ہے، تو آپ کہیں گے قرآن صحیفہ ہدایت ہے، یہ رب کائنات کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے آخری پیغام ہے، اور اس میں وہ سب کچھ ہے جو بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے، نجات کے لیے قیامت تک ضروری ہے، وہ سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب وہ کافر کہے، وہ غیر مسلم کہے کہ جی آپ خود کہتے ہیں کہ آپ کے عقیدے کی بنیاد ہے توحید پر، اسلام کی، مذہب کی بنیاد توحید پر ہے، اور آپ کہتے ہیں قرآن میں وہ سب کچھ ہے جو انسان کی فلاح و نجات کے لیے قیامت تک ضروری ہے، تو آپ ذرا قرآن اٹھائیے، اس کی ورگردانی کیجئے اور الحمد سے والناس تک پورے قرآن میں کسی ایک جگہ توحید کا لفظ دکھا دیں تو ہم بھی کلمہ پڑھ لیں، ہم بھی ایمان لیں۔ اور اگر پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی توحید کا لفظ بھی آپ نہ دکھا پائیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ جس قرآن میں آپ کہتے ہیں سب کچھ ہے، اس میں آپ کے دین کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ اب یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پورے قرآن میں توحید کا لفظ تو نہیں آیا، اب اس بنیاد پر اگر کوئی قرآن کا، اسلام کا، توحید کا انکار کرے تو اسے کیا جواب دو گے یارو؟ اسے کہو گے کہ یہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ توحید کا لفظ تو قرآن میں نہیں آیا، لیکن اللہ کے ایک ہونے کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے، تو توحید اور کسے کہتے ہیں؟ جو ایک ہونے کا ذکر ہے وہی توحید کی بنیاد ہے، وہی توحید کی جڑ ہے، وہ توحید کی اصل ہے، توحید کی اساس ہے، وہ توحید کا جوہر ہے، بلکہ یوں کہیے وہی توحید ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور غزالی زمان۔ تو یارو میں بھی عرض کروں گا کہ اگرچہ میلاد کا لفظ تو قرآن میں نہیں آیا، لیکن میرے آقا کریم کی تشریف آوری کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے، اس دنیا میں آمد کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے، سرکار کی جلوہ گری کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے، تو یارو میلاد اور کسے کہتے ہیں، اور کس کس انداز سے آیا ہے، کن کن الفاظ میں آیا ہے؟ رب کائنات نے اپنے محبوب کی تشریف آوری کے لیے، جلوہ نمائی کے لیے کیا کیا پیرایا اظہار منتخب فرمایا ہے؟ کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہیں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہیں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور کہیں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یارو آنکھیں کھول کر دیکھو، سارا قرآن تو میرے آقا کریم کے میلاد سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ میلاد منانا نبی کا، یہ
کرسچنز کی، مسیحیوں کی، عیسائیوں کی، نصرانیوں کی عادت ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے. وہ کرسمس مناتے ہیں 25 دسمبر کو، تو آپ بھی میلاد مناتے ہیں. اور ہمیں تو ہمارے دین نے منع کیا ہے کہ غیر مسلموں سے مشابہت اختیار نہ کرو. تو یہ تو آپ اسلام کے اصولوں کے منافی کام کرتے ہیں. میں اس کروں گا وہ حدیث مبارکہ یاد کیجئے جہاں پہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کے بعد مدینے میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو چونکہ مکے میں یہودی نہیں تھے تو مدینے میں یہودیوں سے پالا پڑا. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں. تو مدینے میں رہنے والے وہ جو انصار ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں، آقا کریم ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ یہودی عاشورے کو روزہ رکھتے ہیں، کیا سبب ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں آقا ان کا عقیدہ ہے، ان کا ایمان ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے عاشورے کے دن فرعون پر غلبہ اور فتح عطا فرمائی تھی، تو یہ اس کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں. تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر ان سے زیادہ تو ہمارا حق ہے، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن اب ان کی مشابہت سے بھی بچنا ہے، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھیں. تو ایسا کرتے ہیں یہ 1 دن روزہ رکھیں گے، ہم 2 دن روزہ رکھیں گے. یعنی سبق میں یہ ملا کہ کوئی اچھا کام اس لیے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ کافروں نے اختیار کیا ہوا ہے، بلکہ اگر وہ اچھا ہے تو ان سے بڑھ کر کرنا چاہیے. چھوڑے نہیں بلکہ زیادہ کریں تاکہ مشابہت بھی نہ ہو اور کام بھی ہو جائے. یارو جو کرسچنز ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نبی کا میلاد نہیں مناتے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو. وہ تو اللہ کے بیٹے کا میلاد مناتے ہیں، نبی کا میلاد تو نہیں مناتے. دوسری بات ہے کہ اگر مان ہی لیا جائے کہ نبی کے میلاد کی بات ہے تو یارو وہ تو صرف 25 دسمبر کو پوری دنیا میں 25 دسمبر کو کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں، نہ 24 کو نہ 26 کو، پورے سال میں کوئی اور دن نہیں. لیکن ہم چونکہ نبی کا میلاد منانا اچھا کام ہے اس لیے ہم چھوڑتے نہیں. آقا کریم کے طریقے اور آقا کریم کی سنت کے مطابق ہم بڑھا چڑھا کے وہ کام کرتے ہیں. وہ صرف 25 دسمبر کو مناتے ہیں، ہم سارا سال آقا کریم کا میلاد مناتے ہیں. حضرات مکرم، یہ تمام باتیں تو بحث مباحثے چلتے رہیں گے، لیکن اب تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں لیکن وہ میلاد کو ختم نہیں کر سکتے، تو پھر انہوں نے مجبوراً خود بھی میلاد منانا شروع کر دیا ہے. اچھا، اس سال تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ملتان میں بھی، اچ شریف میں بھی، بہاولپور میں بھی، یہ 3 جگہوں کا تو میں خود شاہد ہوں کہ انہوں نے 12 ربیع الاول کو میلاد کے حوالے سے، آقا کریم کے یوم ولادت کے حوالے سے وہ محافل منعقد کی. یہ اور بات ہے کہ وہ اس کو نام کچھ اور دیں، وہ ان کی مرضی کی بات ہے. لیکن یارو، ڈیرہ اسماعیل خان تک ویزا تو نہیں چاہیے. وہاں آپ تشریف لے جائیں تو وہاں لفظ سیرت بھی استعمال نہیں ہوتا. میلاد کے جلوس کی قیادت کے لیے اشتہار چھپتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کی قیادت فرمائیں گے. جب الیکشن قریب ہوتے ہیں تو وہ قیادت فرما بھی دیتے ہیں، اور باقی ایام میں، باقی برسوں میں وہ ذرا اجتناب اور گریز سے کام لیتے ہیں. لیکن اگر وہاں پر باقاعدہ ان کے نام کے اشتہارات چھپتے ہوں اور لوگوں کو بتایا جاتا ہو کہ جی میلاد کے جلوس کی قیادت فضل الرحمان صاحب کریں گے، تو یارو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ شریعت کے احکام کیا جغرافیائی مقام کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں؟ یعنی ڈی آئی خان میں تو میلاد منانا جائز ہے لیکن ضلع خانیوال میں منانا جائز نہیں ہے. یہ کیا بات بنی بھائی؟ معاف کیجئے، یہ سوال جواب تو چلتے رہیں گے. میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی اس کے حوالے سے چند گزارشات، ایک آدھ نصیحت، پھر آپ سے اجازت. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں. اچھا، ظلم کر بیٹھیں اپنی جانوں پر، کیا مطلب؟ اپنے اوپر تیزاب پھینک لیں، اپنے آپ کو آگ لگا دیں، اپنے آپ کو زخمی کر لیں، لہو لہان کر لیں. اپنی جانوں پر ظلم کا کیا مطلب ہے؟ یارو، یہ قرآن کا انداز فصاحت و بلاغت ہے، انداز تعلیم و تبلیغ ہے. رب کائنات نے بتایا کہ اے میرے بندو، اگر تم میری عبادت کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، میرے احکام کی تعمیل کرتے ہو، تو یہ خیال مت کرنا مجھ پر کوئی احسان کرتے ہو.
یہ ساری کائنات میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، میری شان میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہو سکتا، اور ساری کائنات میری منکر ہو تو ایک ذرہ کمی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر تم نمازیں پڑھو، اگر شریعت کے احکام کی پابندی کرو، اور اگر میرے فرمان کو مانو تو اس میں فائدہ تو تمہارا ہے، جنت ملے گی۔ اور اگر تم حکم عدولی کرو گے، نافرمانی کرو گے، گناہ کے راستے کو اختیار کرو گے، شریعت کو چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ پھر جہنم کا ایندھن بنو گے، تو اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اپنی جان پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم گناہ کر بیٹھو، رب کی نافرمانی کر بیٹھو، شریعت کے احکام سے روگردانی کر بیٹھو، تو ایسی صورت میں تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو تب بھی میری رحمت سے نا امید مت ہو، بلکہ جس ہستی کو میں نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ مولا مجرم تو تیرے ہیں، اگر حکم نہیں مانا تو تیرا حکم تھا نا، اگر شریعت کو پامال کیا تو شریعت تو تیری تھی، تو مولا اگر گناہ کیا تو تیرے احکام سے روگردانی کی، تو مجرم تیرے ہیں، تو مولا جو کرنا ہے تو کر لے، کہیں اور بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، مولا تو فرما میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ یارو بات یہ ہے، اگر رب کائنات یہ فرمائے اے میرے بندو، خطا کار گناہ گار بندو، میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا، پھر تو ہر مجرم، ہر گناہ گار، ہر خطا کار گناہ کرنے کے بعد اپنا حق سمجھ کے پہنچ جاتا، مولا اب معاف کر۔ بھئی پھر تو حق سمجھتے نا، مولا تو نے کہا ہے نا ہم معافی مانگیں گے تو معاف کر دے گا، تو مولا اب میں معافی مانگ رہا ہوں، کر معاف۔ اور یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ معافی مجرم کا حق نہیں ہوتی، یہ معاف کرنے والے کی مرضی ہوتی ہے، اور معاف کرنے والے کی مرضی یہاں یہ پتہ چلی کہ معافی اس کو ملے گی جو آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچے گا، جو سرکار کا دامن پکڑے گا، معافی اس کو ملے گی۔ اچھا مولا تو صاحب اختیار و اقتدار، تو نے اسی کو معاف کرنا ہے جو آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچے، تو مولا پہنچ گئے پھر ہم، لیکن تو نے پھر شوشہ چھوڑ دیا، فاستغفر اللہ۔ مولا جب وہاں پہنچ کر معافی مانگنی تھی، ملنی تھی، تو وہاں پہنچ گئے، اب پھر اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے مجھ سے مغفرت کرو، یہ کیا چکر ہے؟ تو یارو یہ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے۔ دیکھیے فرض کیجئے اس علاقے، اس بستی کے کوئی بزرگ ہوں اور کوئی نوجوان ان کی شان میں گستاخی کرے، بدتمیزی کرے، اور علاقے کے کچھ لوگ اس نوجوان کو لے جائیں سے آپ بزرگ ہیں، آپ بڑے ہیں، یہ اس سے بدتمیزی ہو گئی ہے، گستاخی ہو گئی ہے، نادانی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، آپ کرم فرمائیں، معاف فرما دیں۔ وہ بزرگ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ سب لوگ اس کی سفارش لے کے آئے ہیں، مجھے ضرور معاف کر دینا چاہیے، لیکن یہ معافی مانگے تو صحیح نا، اپنی غلطی کا اقرار کرے تو صحیح، یہ تو ویسے ہی اکڑا کھڑا ہے، اس کی آنکھوں میں تو شرمندگی نہیں ہے، یہ تو اپنے کیے پہ نادم بھی نہیں ہے، بھئی معافی مانگے تو صحیح نا، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بھئی رب کائنات نے معاف تو اسی کو کرنا ہے جو آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچے گا، لیکن اپنی غلطی کا اقرار تو کرو نا، اپنے گناہ کو تسلیم تو کرو، مانو تو صحیح کہ میں نے خطا کی ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ واستغفر لهم الرسول، اور پھر میرا محبوب بھی اگر تمہاری سفارش کر دے، وہ بھی تمہارے لیے جھولی پھیلا دے، ہاتھ اٹھا دے، وہ بھی تمہارے لیے مغفرت طلب فرما لے، پھر کیا ہوگا؟ لوجد اللہ، پھر وہ اللہ کو پالیں گے۔ مولا تجھے پانے کے لیے سارا چکر چلایا گیا، تو تو نے تو خود قرآن میں کہا اور مولویوں نے ہمیں بتایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، مولا تو شہرک سے زیادہ قریب ہے، جو شہرک سے زیادہ قریب ہو اسے پانے کے لیے اتنے چکر چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو محاورے بھی بنا رکھے ہیں، بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں۔ مولا جب تو شہرک سے زیادہ قریب ہے تو تجھے پانے کے لیے ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا اے میرے بندو، تم ہو خطا کار، تم ہو گناہ گار، تم ہو سیاہ کار، تم میری حکم عدولی کر کے، نافرمانی کر کے، شریعت کی پامالی کر کے آئے بیٹھے ہو، تو تم مجرم ہو۔ اگر تم ویسے ہی میری بارگاہ میں آ گئے تو میں عادل ہوں نا، میں عدل فرماؤں گا، اور جب عدل ہوگا تو تمہاری گناہ کی وجہ سے تمہیں سزا ملے گی، پھر میرے قہر و جبر کا سامنا کرو گے۔ لیکن اگر چونکہ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، بلکہ میری رحمت میری باقی صفات پر غالب ہے، اس لیے میں تمہیں اپنی رحمت کے تحت تمہیں خود راستہ بتا رہا ہوں کہ اگر تم میرے محبوب کا دامن پکڑ کے آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے پاؤ گے، اور کس حال میں پاؤ گے؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور غزالی زمان، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔
جب میرے محبوب کا دامن پکڑ کے آؤ گے تو تم مجھے تواب پاؤ گے، رحیم پاؤ گے. میں تمہاری توبہ قبول فرماؤں گا، تم پر رحمت نازل فرماؤں گا، تمہارے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرماؤں گا، تمہارے نامۂ اعمال کو دھو دوں گا. تو اے میرے گناہگار بندو، خطاکار بندو، اگر تم نے مجھے قہار و جبار پانا ہے تو ویسے ہی منہ اٹھا کے چلے آنا، اور اگر تواب و رحیم پانا ہے تو میرے محبوب کا دامن پکڑ کے آنا. اب ذرا ایک حدیث کی روشنی میں ذرا اس گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا لیں. میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فکر ہے، تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں، اور ایک آقا کریم کے غلام ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا بہت بڑی خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، گناہ ہو گیا، جان بوجھ کر روزہ توڑ ڈالا، اب اس کے عذاب سے بچنے کا راستہ بتا دیجئے، کوئی کفارے کی سبیل دکھا دیجئے. میرے آقا کریم فرما، پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ دیکھیے روزہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہوتا ہے. تو آقا کریم نے اس انداز سے تربیت فرمائی تھی کہ وہ صحابی جو ہیں ان سے کوئی خطا ہو جاتی تھی تو مکر نہیں جاتے تھے، وہ اس پر اس طرح پردہ نہیں ڈالتے تھے، بلکہ آقا کریم کی بارگاہ میں آ کر اقرار کر کے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھولنے کی کوشش کرتے تھے. ہماری طرح نہیں تھے کہ جناب وہ چوری اور سینہ زوری والا معاملہ ہو. آقا کریم نے کفارے کی صورت بتائی، فرمایا 60 روزے مسلسل رکھو. آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے اگر کوئی رمضان کا فرض روزہ جان بوجھ کر توڑ ڈالے اور پھر کفارے میں اس کو روزے رکھنے ہوں تو 60 روزوں کا تو سب کو پتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ نے 10-20 روزے رکھے، پھر آپ سانس لینے کے لیے رک گئے، ہفتہ ایک انتظار کر لیا، ذرا گیپ آ گیا، پھر ذرا انرجی آپ نے ریکور کر لی، دوبارہ توانائی حاصل کرنے کے بعد پھر جناب روزے رکھ لیے. نہیں، وہ آپ نے کنزیکٹیو رکھنے ہیں، مسلسل رکھنے ہیں. اگر 59 روزے رکھنے کے بعد ایک روزہ چھوڑ دیا تو آپ کو نئے سرے سے گنتی شروع کرنی پڑے گی. وہ صحابی کہتے ہیں آقا میں تو ایک روزہ نہیں رکھ پایا، اسے مکمل نہیں کر پایا. آپ فرماتے ہیں 60 روزے وہ بھی مسلسل، میں تو نہیں رکھ سکتا آقا. فرمایا اچھا پھر ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. عرض کی سرکار میں تو خود غریب اور مسکین ہوں، اپنا گھر بے چراغ ہے، گھر میں چولہا جلتا نہیں ہے، بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہے، اور میں 60 مسکینوں کا کھانا کہاں کھلاتا پھروں گا، میں تو نہیں کر سکتا یہ. اچھا ایسا کرو پھر ایک غلام یا باندی آزاد کر دو. آقا میں تو غریب ہوں، لاچار ہوں، میرے پلے تو غلام باندی نہیں ہے اور خریدنے کی میری اوقات نہیں ہے، میں تو یہ شرط بھی پوری نہیں کر سکتا. میرے آقا کریم نے کیا جواب دیا؟ کیا یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی I am simply a messenger، میں تو سیدھا سادہ ایک پیغامبر ہوں، مجھے تو میسج کنوے کرنا ہے نا، آپ پیغام دینا ہے. اللہ نے کفارے کی 3 صورتیں بتائی ہیں، میں نے تینوں تمہیں بتا دی. اگر تم پوری نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، تم جانو تمہارا رب جانے، میں کیا کر سکتا ہوں. آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ آنے والا خود نہیں آیا، بھیجنے والے نے بھیجا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اور یہ راستہ کسی مفتی نے نہیں دکھایا، مولوی نے نہیں دکھایا، کسی شیخ نے، مرشد نے نہیں دکھایا، یہ رب کائنات نے دکھایا. ادھر گناہگاروں کو یہ رستہ دکھایا، خطاکاروں کو یہ رستہ دکھایا، ادھر محبوب کو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے محبوب یہ منگتے آتے ہیں، فریادی آتے ہیں، سائل آتے ہیں، بھکاری آتے ہیں، جھولیاں پھیلائے ہوئے، دستے سوال دراز کیے ہوئے. اے محبوب ان کی خطاؤں کو مت دیکھنا، لغزشوں کو مت دیکھنا، ان کے نامہ اعمال کی سیاہی کو مت دیکھنا، ان کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنا، ان کی خالی جھولیوں کو دیکھنا، ان کے ہونٹوں پر سوال کو دیکھنا، ان کی آنکھوں میں طلب کو دیکھنا، اور پھر اپنی شان رحمت کو دیکھنا. انا اعطیناک الکوثر، خیر کثیر تو آپ کو عطا فرما دی ہے، دونوں جہانوں کی بھلائی تو آپ کی جھولی میں ڈال دی ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بے شک رحمان و رحیم میں ہوں، لیکن میں نے اپنی رحمت کو اپنے محبوب کی پیکر میں ڈھال دیا ہے، اپنے محبوب کی صورت میں مجسم کر دیا ہے. تو اے محبوب اگر یہ تیرے در سے بھی خالی لوٹیں گے تو کہاں سے پائیں گے. اور یہاں پر اگر اتنی بات اور کہتا چلوں، مشہور آیت آپ نے بار بار سنی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو.